جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کنز العمال حدیث نمبر 2223، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتو اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کی برکتوں کے کیا کہنے۔ علامہ اقلیشی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کون سا عمل ارفع ہے اور کون سا وسیلہ ایسا ہے جس کی شفاعت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور کون سا عمل زیادہ نفع بخش ہے اس ذات اقدس پر درود پڑھنے سے جس پر اللہ عز و جل اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس کو دنیا و آخرت میں عظیم قرب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے عظیم نور ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جسے کبھی خسارہ نہیں۔ یہ صبح و شام اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ اے مخاطب، اے سننے والے، تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے، یہ تیری گمراہی کو پاک کر دے گا، تیرا عمل اس کی وجہ سے ستھرا ہو جائے گا، امید کی شاخ بار آور ہوگی، یعنی تیری امیدیں پوری ہوں گی، تیرے دل کا نور جگمگانے لگے گا، تو اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، اس سلسلے کا نام ہے۔ کاش روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج ہم سنیں گے یاد مصطفیٰ کے تعلق سے صحابہ، صحابیات، صالحین کس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور نیک عمل میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب پانے کے لیے اول تا آخری شرکت کروں گا، حسب موقع درود پڑھوں گا، استغفار کروں گا، سبحان اللہ کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا، انشاء اللہ کہوں گا۔ رحمت الہی کی امید پر اگر قرآنی آیات پڑھی گئیں تو توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ نعتیہ اشعار
عشق مصطفیٰ کی ترقی کے لیے توجہ کے ساتھ سنوں گا، ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں بھی کر لیتا ہوں، چاہیں تو آپ بھی کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور عمل کے بعد بھی۔ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے والدین، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائیوں کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ تو اچھی اچھی نیتوں کی کاش ہماری عادت ہو جائے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کا رسالہ، اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں، بہت پیاری پیاری نیتیں، بیت الخلاء جانے کی نیتیں، وضو کی نیتیں، مسجد میں جانے کی نیتیں، مؤذن کے لیے نیتیں، امام کے لیے نیتیں، خطبے کی نیتیں، بہت سی نیتیں، جوتا اتارنے کی نیتیں مثلاً کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے الٹا جوتا اتاروں گا پھر سیدھا۔ اگر مسجد میں جانا ہوا تو دونوں جوتوں کے تلوے آپس میں رگڑ کر گرد وغیرہ باہر ہی گرا دوں گا۔ اس طرح کے بہت سارے مدنی گلدستے ہیں، نیتیں اس میں لکھی ہوئی، اسے رسالے کو لیجئے، پڑھیے، عمل کیجئے، اوروں تک پہنچائیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ و صحابیات، صالحین و صالحات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیا کرتے تھے، ان کے صبح و شام یاد مصطفیٰ میں بسر ہوتے تھے، ان کی راتیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں میں بسر ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں رات کا وقت تھا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو دورہ فرما رہے تھے۔ ایک گھر میں چراغ روشن دیکھا، تجسس ہوا، رات کا آخری پہر ہے، چراغ کیوں جل رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی اور نعتیہ اشعار پڑھ رہی ہے، یاد مصطفیٰ میں مست و محو ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، اور یہ وہ محبوب ہیں جن پر ہر پاک بندہ ہی درود پڑتا ہے۔ میرے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تو ساری رات قیام میں اور امت کے لیے روتے میں گزر جاتی تھی۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا موت کب آتی، اس کے اسباب کیا ہیں، تو میں رو رو کر کہتی، کیا جنت مجھے اور میرے محبوب کو اکٹھا کرے گی؟ کیا جنت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اتنی دیر تک میں تڑپتی رہوں گی؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا میری اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ مرنے کا پتہ نہیں، وقت معین ہے، کب جا ملوں گی؟ یہ عاشقہ رو رہی تھی، آقا کو یاد کر رہی تھی اور چرخہ کاٹ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عشق بھرے نعتیہ اشعار سنے تو یاد مصطفیٰ میں تڑپ گئے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، دروازے پر کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ کہا عمر کو اس وقت مجھ سے کیا کام ہے؟ عمر کون ہوتا ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ فرمایا میں بھی اس نعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم فرمائے، دروازہ کھولو، میں امیر المؤمنین ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، فرمایا مجھے وہی کلمات پھر پڑھ کر سناؤ۔ اس عاشقہ نے وہ نعتیہ اشعار پھر پڑھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ کیسے عشاق تھے، وہ کیسی مائیں تھیں، کیسی صحابیات تھیں یا تابعہ خاتون ہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کر رہی ہیں اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں۔
ہاتھ کار کی طرف یعنی کام کی طرف، دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ امیر اہل سنت نے عاشق رسول کے جذبات کو کچھ نظم کیا۔ تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوں کی جھڑی رہی، نہیں مجھ کو مال کی آرزو، نہیں مجھ کو مال کی آرزو، نہیں اقتدار کی جستجو، میں تو سائل غم عشق ہوں، میرے آگے ہیچ شہیر رہی، یعنی مجھے مال کی آرزو نہیں ہے، مجھے اقتدار کی جستجو نہیں ہے، تلاش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، میں تو غم عشق رسول چاہتا ہوں، اور میرے آگے شہنشاہی بھی کم ہے، کچھ نہیں، کوئی منزلت نہیں رکھتی۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی، جو نبی کی یاد میں کھو گیا، جو نبی کی یاد میں کھو گیا، وہ خدائے پاک کا ہو گیا۔ نبی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کا مزہ ملے گا، ورنہ دنیا کے اندر غم ہی غم ہے، دکھڑے دکھڑے، لفڑے لفڑے، پریشانیاں پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، ٹینشن، ڈپریشن، بیماریاں، بے وفائیاں، اور غم مصطفیٰ مل گیا تو زندگی کا مزہ ملے گا، اور نبی کی یاد میں کھو جائے گا وہ خدا پاک کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو نبی کی یاد میں کھو گیا، وہ خدا پاک کا ہو گیا، دو جہان اس کے سنور گئے، اسے آخرت میں خوشی رہی۔ تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کب؟ جب نبی کی یاد میں ہم کھو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، بچپن ہی سے آقا کی رفاقت میں آ گئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، ہر وقت رحمت عالم کو یاد کرتے رہتے، تڑپتے رہتے، اور
جہاں بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کرتے، کوئی واقعہ یاد آتا تو بیان کرتے، آنکھیں نم ہو جاتی، آواز بھرا جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا اپنے آپ پر قابو نہ پاتے، بے چینی کے عالم میں لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، گھر پہنچ کر تبرکات نبوی کی زیارت کرتے. ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے. میں نے کبھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3561، میں نے کبھی کوئی روشن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، اور نہ کبھی کوئی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبودار سونگی. یہ بیان کر رہے تھے کون؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، خادم دربار رسالت. یہ بیان کرتے ہوئے آقا کی محبت میں بے قرار ہو گئے، رونے لگے، اور بے اختیار زبان پر یہ الفاظ آ گئے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا ادنا غلام انس حاضر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی. اس کا اثر کیا تھا؟ اللہ اللہ، اس کا اثر یہ تھا کہ انہیں اکثر خواب میں سید الانام، شاہ خیر الانام، محبوب رب السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی. آقا کو یاد کرتے رہتے تھے. تو جو سارا دن کریں گے خواب میں وہ کچھ نظر آئے گا، سارا دن نوٹ گنتے رہیں گے اور اسی بس امید میں جیتے رہیں گے کہ میں لکھ پتی ہو جاؤں، کروڑ پتی ہو جاؤں، ارب پتی ہو جاؤں، اتنا بیلنس ہو جائے، اتنی جائیداد بن جائے، یہ مکان آ جائے، وہ گاڑی آ جائے، وہ ہو جائے، وہ پلاٹ مل جائے، وہ مل جائے. تو خواب میں بھی یہی کچھ ہوگا. اور دن میں اگر ذکر مصطفیٰ کریں گے، یاد مصطفیٰ میں کھوتے رہیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، آقا کی سنتیں بیان کرتے رہیں گے، آقا کی نعتیں پڑھتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے، آقا کی سیرت پڑھتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، آقا کے ارشادات سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کے مطابق نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے. شب و روز ذکر مصطفیٰ میں گزریں گے، یاد مصطفیٰ میں گزریں گے. اور جن کو یاد کرتے کرتے دن گزاریں گے، یاد کرتے کرتے سوئیں گے، تو ہو سکتا ہے وہی محبوب خواب میں جلوہ افروز بھی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر شے سے ان کو محبوب تر تھے. کاش اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت عشق بھرا شعر ہے، ہر شعر آپ کا عشق رسول سے تر بتر، دل و دماغ کو تر و تازہ کر دینے والا ہے، عشق مصطفیٰ میں تڑپا دینے والا ہے، یاد مصطفیٰ میں جھما دینے والا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جو بڑکنے والے، خاک ہو جائیں بھڑکنے والے. اعلیٰ حضرت اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ پر نور کی یاد کی شمع کاش ہمیشہ جلتی رہے. خاک ہو جائیں بھڑکنے والے. جب شمع جلتی ہے تو اس پر پروانے آتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی یاد کی شمع روشن رہے اور ہم اس پر قربان ہو جائیں, ان کی یاد کرتے کرتے خاک ہو جائیں. کاش شمع یاد رخ جانا نہ بجھے, شمع یاد رخ جانا نہ بجھے, خاک ہو جائے بھڑکنے والے. خاک ہو جائے بھڑکنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یاد مصطفیٰ کا ایک انداز. جامع ترمذی حدیث نمبر 2363, پیٹ کا کفل مدینہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. فیضان سنت کا صفحہ 652. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگیں میں جب کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہوں تو میرا جی رونے کو چاہتا ہے, پھر میں رونے لگتی ہوں. میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا مجھے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم نے مفارقت یعنی جدائی فرمائی کہ کبھی بھی دن میں 2 مرتبہ روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی. الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں, الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں, غم مصطفیٰ میں بسا الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں. عائشہ صدیقہ روتی تھیں نبی کی بھوک پر, ہائے بھرتے ہیں غذائیں ہم شکم میں ٹھونس کر. آپ کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتی تو غم مصطفیٰ میں روتی اور ہم ڈٹ کر کھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب صالحین یا صالحات کا پیٹ بھر کر کھانے کا ذکر سنیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تہائی پیٹ کا کھانا. اللہ ہمیں بھی یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے. یہاں حلال حرام کی تمیز اٹھائی ہوئی ہے اور بڑھ چڑھ کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. ہماری امی جان پیٹ بھر کر کھاتی ہیں تو آقا کو یاد کر کے روتی ہیں.
یہاں حلال حرام کی تمیز اٹھا دی یار لوگوں نے، اور بڑے عاشق رسول ہیں۔ سود و رشوت کا لین دین چل رہا ہے، بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو جو کھا رہا ہے اللہ کے بندے، تیرے لیے حلال ہے حرام ہے، کبھی سوچا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مصطفیٰ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3338، ان کے سامنے چپاتیاں آئیں، پتلی روٹیاں۔ یہ دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اور کیوں روئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کبھی چپاتی نہیں دیکھی۔ شمال ترمذی حدیث نمبر 378۔ ایک دن حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو گوشت روٹی کھلائی، پھر رونے لگے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی تناول نہیں فرمائی۔ الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، غم مصطفیٰ میں بس آنسو تو کھانا کھاتے ہوئے کاش آقا کی یاد آ جائے، اور ڈٹ کر کھانے کے بجائے ہم پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیں۔ پیٹ کا قفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی ایک اصطلاح ہے امیر اہل سنت کی برکت سے۔ حرام تو کھانا ہی نہیں ہے، حلال بھی بھوک سے کم کھانا ہے۔ اور یہاں تو روزوں کی تحریک چل رہی ہے، صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، یا مستقل روزے 5 دن چھوڑ کر عید الفطر کا دن اور 4 ذوالحجۃ الحرام کے روزے 10، 11، 12، 13 کے۔ اور یہ ممتاز کیفیت مدنی انعامات والے اس تحریک کو چلا رہے امیر اہل سنت کی برکت سے، اور بہتر کیفیت ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور مناسب کیفیت ہفتے میں 1 دن روزہ، پیر کا روزہ یا کسی ایک دن روزہ۔ اور یہاں ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ڈٹ کے کھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1637، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا، اس کے بعد اس قدر روئے کہ زمین کی کنکریاں ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جمعرات کا دن کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، اسی دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الموت میں شدت آئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو اس سے پہلے آپ کے مرض میں شدت جمعرات کے دن آئی تھی۔ تو یوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یاد کر کے رو رہے تھے، آقا کی یاد کر کے رو رہے تھے۔ تو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، میرے آقا دل حقیقتاً وہی دل ہے جس میں آقا کی یاد ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے متعلق یہ بہت آسان اور جامع کتاب ہے، اسے پڑھیے، انشاءاللہ عشق رسول پیدا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی عبادات، آپ کی ریاضات، یاد امت، آپ کے خصائص، آپ کے معجزات پڑھنے سے بھی عشق رسول پیدا ہوتا ہے، محبت رسول پیدا ہوتی ہے۔ اس میں یہ روایت لکھی ہے، حضرت سیداتنا عبدہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ اپنے والد حضرت سیدنا خالد بن معدان کے بارے میں فرماتی ہیں، جب آپ بستر پر لیٹتے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اشتیاق کے ساتھ اللہ کے محبوب کو یاد کرتے، پھر آقا کے اصحاب کا نام لے لے کر یاد کرتے، مہاجرین و انصار کو نام لے لے کر یاد کرتے اور دعا مانگتے، یا اللہ میرا دل ان حضرات کی محبت میں بے قرار ہے، میرا اشتیاق اب حد سے بڑھ چکا ہے، لہٰذا تو مجھے جلدی وفات دے، ان لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ یہ کہتے کہتے ان کو نیند آ جاتی تھی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے سچے عاشق رسول تھے کہ سوتے سوتے آقا کو یاد کرتے تھے، آقا کے رفقا کو، غلاموں کو یاد کرتے تھے۔ اور آج بعض نادان سوتے ہوئے گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں، سوتے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، آوارہ عورتوں کے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گناہ کرتے کرتے سو رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اے سونے والے، رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اب تو زمین کے اوپر ہے، صبح تو زیر زمین ہو۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ سوئے اور سوتے رہ گئے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کہ انسان کچھ ہوش نہیں ہوتا کہاں پڑا ہے کس حال میں۔ تو سونے سے پہلے آقا کو یاد کریں، آقا کے سونے کے انداز کو یاد کریں، سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا، درود پڑھیں، سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں، تھکن دور ہو جائے گی، اگلے دن کے کام کے لیے فریش ہو جائیں گے، ذکر اللہ ہوگا، بلائیں دور ہوں گی، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیے، انشاءاللہ برے خیالات دور ہو جائیں گے، شیطان دور ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت جو کہ قاسم عشق رسول ہیں، ان کی برکت سے کتنے عاشق رسول بن گئے، محب رسول ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے لگ گئے۔ ایک بار امیر اہل سنت نے اپنے سونے کا انداز بتایا کہ جب میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے استغفار کرتا ہوں، چادر کمبل جب اوپر لیتا ہوں تو میں قبر کے اندھیرے کو یاد کرتا ہوں، اور پھر میں بارگاہ رسالت میں درخواست کرتا ہوں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، شفاعت کی درخواست کی، اور پھر سوتے ہیں۔ اور یہاں سوتے سوتے گناہوں کے سلسلے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ سونے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، ان کا کیا کہنا، یہ تو سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، جو جتنا بڑا عاشق رسول ہے وہ اتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، نہ صرف اس امت کے لوگوں میں بلکہ پچھلی امتوں کے جتنے لوگ ہیں ان سے بھی افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں امیر اہل سنت نے تاریخ الخلفاء کے حوالے سے لکھا کہ آپ کے زمانہ علالت
بیماری کے ایام میں لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، عرض کیے جانشین رسول اجازت ہو طبیب لائیں؟ فرمایا اب طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے۔ عرض کیا طبیب نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا انی فعال لما ارید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ عز و جل ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت مرضی ہے ضرور ہوگا۔ یہ آپ کا توکل تھا، آپ کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ سبحان اللہ۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زبان حال سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب کیا تھا؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی، اور اسی بنا پر یاد مصطفیٰ میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ عاشق اکبر رسالے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت پھر ہمیں چوٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے عاشق رسول ہیں جو نماز سے جی چراتے ہیں، نماز جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر انوار کے لیے تکلیف و آزار کا سبب بنتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی تاکید آقا فرمائیں، اور یہ عاشقان رسول حکم والا سے روگردانی کریں، ناراضی مصطفیٰ کا سبب بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کی تاکید فرمائیں، مگر سست و غافل امتیوں سے نہ پڑھی جائے، پڑھیں تو رسماً ماہ رمضان کے ابتدائی چند دن، اور پھر یہ سمجھ بیٹھنے پورے رمضان کی نماز تراویح ادا ہو گئی۔ پیارے مصطفیٰ فرمائے مونچھیں خوب پس کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کی صورت نہ بناؤ، مگر عشق رسول کے دعوے دار، مگر فیشن کے پرستار، دشمن سرکار جیسا چہرہ بنائیں۔ کیا یہی عشق رسول ہے؟ سرکار کا عاشق کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ یہ کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے کہ محبوب خوش خصال، محبوب رب ذوالجلال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی شکل بنائے، صورت بنائے، چال ڈھال بنائے، فخر محسوس کرے، کسی نے ڈانٹا نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ محسن و کریم، شفیق و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ یاد فرماتے رہے۔ امتی یاد نہیں کرتا، آقا یاد کرتے ہیں۔ تا حشر مرکد میں جنہیں امتی امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد رکھنا ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ آقا تو اب بھی یاد کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے، ربی حبلی امتی، آپ کے ہونٹوں پر دعا جاری تھی، اے پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لحد انور میں اتارا گیا تو سنا گیا، آواز آ رہی تھی، ربی امتی امتی، پروردگار میری امت۔
میری امت. حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. کس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے کس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. کنز العمال فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری وفات ہو جائے گی تو اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا، یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت اپنے لیے ایمان کی حفاظت کی خیرات طلب کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، حشر تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے. حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز نہیں ہوں گے. یہ عاشق اکبر رسالے سے عرض کر رہا ہوں. کنز العمال کی حدیث نمبر 39111. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب عز و جل کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ عز و جل مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دے، میری امت میری بات پریشان پھرتی رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محبوب تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے. آقا فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا، اللہم عجل حسابہم، اے اللہ ان کا حساب جلدی کر لے کہ میں ان کو ساتھ لے کر جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے میرے امتیوں کی فہرست دے دی جائے گی. جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کی شفاعت کر کے میں انہیں نکالتا جاؤں گا. یوں عذاب الہی کے لیے میری امت کا کوئی فرد نہ بچے گا. اے عاشقان رسول، امت کے غمخوار آقا کے قدموں پر نثار ہو جائیے، زندگی ان کی غلامی میں گزاریے، بلکہ ان کے غلاموں کی غلامی اور دعوت اسلامی ان کے مدنی قافلوں کے اندر سفر میں گزار کر مرنے کے بعد ان کی شفاعت کے حقدار بن جائیے. قیامت کے روز ان کو دکھانے کے قابل اپنا ہم چہرہ بنا لیں، یہود و نصارہ جیسی صورت بنانی چھوڑ دیں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائیں، انگریزی بالوں سے نجات پائیں، ننگے سر گھومنے کے بجائے سبز امامہ سجائیں. کاش ظاہر و باطن پر مدنی رنگ چڑھ جائے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آقا ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، سارے نبیوں کے سردار ہو کر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کاش ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا لینا دینا جینا مرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہو جائے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کاش ہم حقیقی عاشق رسول بن جائیں. جیسے کسی نے کہا، خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور یعنی بہادر جرت مند، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ہمیں یاد کیا. کاش ہمیں بھی یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل عطا ہو جائے، یاد مصطفیٰ میں بہنے والی آنکھیں عطا ہو جائے، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر مولا، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر مولا، مجھے تلاش اسی چشم تر کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں